اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف لانے کے بعد بھی ہزاروں مداحان اس کائنات میں آئے، جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے لب و لہجے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی کی، تعریف کی، جس سے جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی، ان کی تعریف کی، ان کے شان میں قصیدے لکھے، اشعار لکھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے اپنے عشق کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے لاکھوں گوشے ہیں، کروڑوں گوشے ہیں، اور ہر گوشے میں ان گنت خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنے والا جب خوبیاں بیان کرتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر خوبیاں بیان نہیں کر پاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی قلمداں ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی قلمداں ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوا۔ تو خوبیاں بیان کرنے والے تو بہت آئے۔ کوئی عشق و مستی میں ڈوبا تو یوں لکھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عشق و مستی میں ڈوب کر کے اس طرح لکھا، یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے مالک، و یا سید البشر، اور اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے چہرے کے نور سے چاند کو روشن کیا گیا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے کہ جیسا اللہ نے آپ کو بنایا، جتنی خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کی تعریف بیان کرنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس مختصر سی بات یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی آپ کی ذات ہے، اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ بریلی کے تاجدار یوں کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پھر یوں بھی کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ بہت کچھ کہا گیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ ہر شخص نے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعتبار سے خراج عقیدت پیش کیا، اور پھر رسول پاک کا تذکرہ کیوں نہ کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کیوں نہ کرے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رسول کا ذکر نہ کریں تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے، دل تو پزمردہ ہو جائے گا۔ زندگی میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، زندگی میں خوشنمائی پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر رسول بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ میرے مرشد گرامی کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے،
نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے اور جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، ہمارے پزمردہ دل میں اللہ کے رسول کے نغمے نورانیت پیدا کرتے ہیں، اور پھر کیوں نہ ہم ذکر رسول کریں، کیوں نہ ہم اپنے رسول سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اور پھر بریلی کے تاجدار تو یوں بھی عرض کرتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن یا ایسے منن یا امن و اما تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہماری زبان بھی اگر ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زبان عطا کیا ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، اسی کے لیے تو اللہ نے ہمیں یہ زبان عطا کیا ہے، نہ کہ اس کے لیے کہ ہم گالی گلوچ کریں، نہ اس کے لیے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، نہ اس کے لیے کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں، گانا گائیں، فحش باتیں لائیں۔ نہیں، اگر آپ مومن ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ زبان عطا کیا ہے۔ اور اقبال نے تو پھر یوں کہا، ہونا یہ پھول، پھول سے مراد یہاں پر اللہ کے رسول ہے۔ اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل بھی نہ ہو، ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں میں تبسم بھی نہ ہو۔ چمن دہر میں، باغوں میں جو کلیوں میں آپ تبسم دیکھتے ہیں، کھلکھلاہٹ دیکھتے ہیں، اس میں خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ پھولوں کو خوبصورتی ملتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے۔ درختوں میں تازگی بھی اگر آئی ہے تو وہ درختوں میں تازگی اس لیے آتی ہے کہ وہ درخت میرے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ درخت کے پتے اگر ہرے بھرے ہیں، سمجھ لو کہ وہ درخت کے پتے اللہ کے رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ اگر لہلہاتے ہوئے چمن گلستان کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس میں جو خوبصورتی ہے اور یہ جو چمن گلستان میں جو ہے خوبصورتی اور رعنائی ہے، یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ان مداحان رسول کے حوالے سے کہا جن کا ذکر آپ بار بار سنتے ہیں۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کا ذکر بار بار سنا، آپ نے علامہ اقبال کا ذکر بار بار سنا ہوگا، اور موجودہ وقت کے بڑے بڑے ادبا، خطبہ، شعراء اور بڑے بڑے مداحان جن کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ آئیے ہم بریلی کے تاجدار سے اوپر بھی چلتے ہیں اور علامہ اقبال سے اوپر چلتے ہیں تو اللہ اکبر، ہم کو ایک اور عاشق رسول نظر آتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جن کا نام شیخ سعدی علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔ وہ کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کہ جتنی بلندیاں ہیں یا رسول اللہ آپ ساری بلندیوں سے اوپر ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ، یا رسول اللہ آپ کے جمال سے کائنات کے اندھیرے میں روشنی پیدا ہو گئی۔ حسنت جمیع خصالہ، اور ساری خوبیاں یا رسول اللہ آپ کی ذات میں موجود ہے۔ صلو علیہ وآلہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ شیخ سعدی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا علامہ جامی علیہ الرحمۃ والرضوان، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے محب رسول، اتنے بڑے عاشق رسول، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنی زبان کو مشک و عنبر سے بھی دھو لوں، مشک و عنبر سے بھی دھو لوں، تب بھی میں اپنی زبان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس عظیم الذات، اس عظیم الشان شخصیت کا نام میں اپنی زبان سے ذکر کروں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یہ علامہ جامی کا شعر ہے، فارسی شعر ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، کہ اگر میں ہزاروں مرتبہ اپنے منہ کو، اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھو لوں، پھر بھی میں اس عظیم ذات کا نام اپنی زبان پہ لاؤں تو یہ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ یہ علامہ جامی جیسی شخصیت۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ہمیں ایک اور عظیم عاشق رسول نظر آتے ہیں
ایک عظیم محب رسول نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت شیخ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنے بڑے عاشق رسول جن کا قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ چاہے ہند کی سرزمین ہو، چاہے پاک کی سرزمین ہو، یا چاہے عرب ممالک میں ہو، ہر جگہ پر ان کا قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ لوگ معنی نہیں سمجھتے، مفاہیم بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس قصیدے کو انہوں نے ایسے عشق رسول میں ڈوب کر کے لکھا ہے کہ اللہ اکبر ہر کسی کی زبان پر جاری ہوتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اور پھر اخیر میں عرض کرتے ہیں، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ اکبر، یہ حضرت شیخ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے محب رسول کہ ایک ہی رات میں بیٹھ کر کے امام بوصیری نے 170 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے۔ 170 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور پھر ان اشعار میں رسول کے ہاتھوں کا ذکر کیا، رسول کے چہرے کا ذکر کیا، رسول کے مبارک زلفوں کا ذکر کیا، مبارک کانوں کا ذکر کیا، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا، آپ کے مبارک شکم کا ذکر کیا، ہر عضو کا ذکر کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امام بوصیری کہتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، یہ قصیدہ بردہ شریف اگر کسی کو لقوے کی بیماری ہو گئی، فالج کی بیماری ہو گئی، اس کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے جتنے اشعار ہیں اگر کوئی پڑھ لے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا رہا۔ یہ تو میں اولیاء کرام کی بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، تابعین کا ذکر کر رہا تھا، لیکن صحابہ کرام بھی دیکھو، اللہ اکبر، حضرت حسان بن ثابت ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں تعریف یوں بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہیں جانا۔ یہ صحابی رسول ہیں، صحابیات ہیں، اس دور کے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے شان میں قصیدے پڑھے۔ اور میں بتاؤں، جبریل امین، اللہ اکبر، فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، یہ میرے آقا کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں کہ میں نے آدم کو دیکھا، میں نے شعیب کو دیکھا، میں نے صالح کو دیکھا، میں نے ہود کو دیکھا، ان کے امتیوں کو دیکھا، میں نے یوسف کے حسن و جمال کو بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کے جلال کو بھی دیکھا، میں نے حضرت عیسیٰ کا علم بھی دیکھا، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، یا رسول اللہ آپ چیز ہی الگ ہے، آپ سب میں ممتاز نظر آتے ہیں، اللہ نے آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنایا ہے۔ یہ ہمارے رسول کی شان ہے۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا رہا، اپنے اعتبار سے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا رہا، اپنے اعتبار سے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا رہا۔ یہ تو میں بندوں کا ذکر کر رہا تھا، مخلوق کا ذکر کر رہا تھا۔ ارے وہ اللہ، وہ خالق، وہ پروردگار عالم، وہ بھی اپنے نبی کے شان میں قصیدہ پڑھتا ہے تو پورا قرآن مجید نازل فرما دیتا ہے۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ وہ پروردگار عالم جس نے قرآن نازل فرمایا، الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک، اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تو ان آیتوں میں تمہیں حسن مصطفیٰ نظر آئے گا، حسن مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بیان فرمایا قرآن میں، اللہ اکبر، جا بجا بیان فرمایا۔ کبھی چہرے کا ذکر بیان فرماتا ہے تو میرا رب کہتا ہے والضحیٰ، زلفوں کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے واللیل اذا سجا، آنکھوں کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور اللہ اکبر جب زبان کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دل کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اور ایک جگہ فرماتا ہے سینے کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، ہاتھوں کا ذکر بیان فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب
قدم مبارک کا ذکر بیان فرماتا ہے. میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو جب تم قرآن کی آیتیں پڑھا کرو، قرآن کی آیتیں پڑھا کرو، قرآن کی سورتیں پڑھا کرو، قرآن کے پاروں کو پڑھا کرو، تو صرف پڑھنا نہیں بلکہ ان آیتوں میں، ان سورتوں میں، ان پاروں میں میرے محبوب کا حسن تلاش کرنا، میرے محبوب کی خوبیوں کو تلاش کرنا. اور جب تم عشق کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تو ہر حرف میں تمہیں میرے مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا، ہر حرف میں ذکر نظر آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی تعریف بیان کی، جتنے آئے سب نے بیان کیے. اس لیے آئے لوگوں، تم بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہو، تم بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کا مداح بننا چاہتے ہو اور ان عظیم عشاقوں میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہو، یہ جو زبان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، کسی کو گالی دینے سے بہتر ہے نبی کی بارگاہ میں درود بھیج دو. کسی کی چغلی کرنے سے بہتر ہے وہ اشعار جو آپ کو یاد ہے وہ اشعار پڑھ دیا کرو. کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے شان مصطفیٰ بیان کرو اپنی زبان سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے، تاکہ تمہارا شمار بھی عاشقوں میں ہو جائے، محبوں میں ہو جائے، تمہارا شمار بھی مداحان رسول میں ہو جائے. اور کل جب بروز محشر عاشقوں کی فہرست جاری کی جائے تو اس میں تمہیں تمہارا نام بھی نظر آ جائے تو تم پھر مچل جاؤ گے. اور مجھے امید ہے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہے اللہ تبارک و تعالی کل بروز محشر ضرور اسے محبوب کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے گا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میدان محشر بھی اگر قائم کیا جائے گا، ایک تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا حساب و کتاب ہو، لیکن عاشق کہتے ہیں کہ میدان محشر کے قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کل بروز محشر اللہ اپنی ساری مخلوق کو اپنی محبوب کی عظمت بتلانا چاہے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی بزم محشر، میدان محشر کو قائم کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی آدم سے لے کر کے آخری انسان تک اور 18,000 مخلوق کو اپنے محبوب کی عظمت بتلانے والا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کی عظمت یہ ہے. آج تم آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے اپنا محبوب کتنا عظیم الشان بنا کر کے لوگوں کو عطا کیا تھا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس لیے اے لوگوں، عاشقوں میں اپنا نام درج کراؤ، عاشقوں میں اپنا نام درج کراؤ، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے نا، عشق کرنے والا، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. عشق میں دلیل نہیں دیکھی جاتی. جہاں دلیل پوچھی جائے وہاں محبت کیسی، اور جہاں محبت ہو وہاں دلیل نہیں پوچھی جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جس قدر ہو سکے اپنی حیثیت سے اس محبوب کا تذکرہ کرتے جاؤ، اللہ تمہیں عظیم مقام عطا فرماتا جائے گا. کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے محبت رسول کا ذکر کرنے کے لیے. دلیل آ جائے تو پھر میں کہوں گا اس صحابی سے تم کیا پوچھو گے جنہوں نے میرے آقا کے لعاب دہن کو اپنے چہرے پر مل لیا تھا، وہاں پر تو کوئی دلیل نہیں تھی. اس صحابی سے تم کیا کہو گے جب میرے آقا وضو بناتے تھے تو وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے چلو پر اٹھا کر کے صحابہ وہ پانی پی لیتے تھے یا اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا تھا کہ جب میرا محبوب وضو کرے تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دینا، جب میرا محبوب اپنا لعاب باہر پھینکے اسے زمین پر گرنے نہیں دینا. صحابہ سے تو کسی نے کہا نہیں تھا، لیکن صحابہ کرتے تھے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کا خون بھی صحابہ نے پی لیا تھا. کہیں دلیل تو موجود نہیں تھی. بس یہی جواب آئے گا جب محبت ہو جاتی ہے تو دلیل نہیں پوچھی جاتی. جہاں دلیل ہو وہاں محبت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلیل نہیں ہوتا ہے. تو محبت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. جس قدر ہو سکے محبت میں اندھے بن جاؤ، لیکن رسول کی محبت میں اندھے بنو، دنیا داروں کی محبت میں نہیں. کیونکہ یہ دنیا دار وقتی اعتبار سے آپ سے محبت کریں گے، لیکن وہ مدینے کے تاجدار قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور میدان محشر بھی تمہارا کام آئیں گے. اس لیے اس عظیم رسول کے مداحان میں اپنا نام درج کرانے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی عاشق رسول میں ہم سب کا شمار فرمائے.